اللہ کریم بروز منگل 12 ربیع الاول کے دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بھی دوپہر 3 بجے مرکزی جلوس روانہ ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا انشاءاللہ الکریم، درود و سلام کی کثرت کرتا ہوا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا ہوا اپنے روٹ سے ہوتے ہوئے دوبارہ عالمی مدنی مرکز میں حاضری ہوگی۔ دعا افطار کا بھی سلسلہ ہوگا، افطار بھی روزہ داروں کو دی جائے گی، اور مغرب کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز میں نگران شورا مختصر سنت و بھرا بیان بھی فرمائیں گے انشاءاللہ، اور بیان کے بعد لنگر میلاد کا بھی اہتمام ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، تو تمام عاشقان رسول اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں شب یعنی 13ویں شب بھی مدنی مذاکرہ ہے، جی ہاں، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ لنگر میلاد ہوگا، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور صبح مطلب بڑی رات کا اجتماع۔ حضور، یہ آپ کو ایک اجتماعی میلاد کی مدنی بہار پہنچی ہے، سبحان اللہ۔ سنا آپ کے اندازہ سنا دیں، اب تو مطلب اجتماعی میلاد کی آمد ہے نا۔ ایک بڑے پڑھے لکھے اسلامی بھائی ہیں، تو وہ بولے کہ میں 12ویں رات تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ہم دنیا کے دندوں میں اور رنگینیوں میں مست۔ تو میں گھر پہ گیا تو میری ماں سو گئی تھی، تو یوں ماں کی محبت، تو میں نے سوچا کہ ماں کو اس موقع پر کہاں آدھی رات کو جگاؤں گا۔ رات کو میں لیٹ پہنچا تھا گھر پہ، تو میں آ گیا آپس کے کہیں اور رات گزار لیتا ہوں۔ وہ اتفاق سے بڑی رات تھی، 12ویں رات، مجھے کوئی سدھ نہیں تھی، تو میں نے مطلب وہ کہیں جا کر شاید ہوٹل میں یہ بیٹھے تو کچھ دیکھے کہ وہ ہرے امامے والے یہ رش مطلب وہ ایک طرف جا رہا ہے، چہل پہل ہرے امامے والوں کی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ حیدرآباد کا واقعہ، پکا قلعہ، پکا قلعہ، اصل تلفظ قلعہ ہے، یہ ہمارے قلعہ ہی بولتے ہیں۔ تو وہاں مطلب میں ان لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتے کہاں ہیں، تو یہ کسی میدان میں روشنی تھی اور کچھ نعتیں پڑھی جا رہی تھی، تو میں بھی مجھے کچھ کشش لگی، تو میں اندر گیا تو اور کشش محسوس ہوئی، میں تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو یار بڑا عجیب سما تھا۔ وہ ایک وقت وہ آیا کہ وہ شبنم خوبصورت یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی جیسے بندکیاں یہ دکھ رہی تھی کہ ان لوگوں پر یہ برس رہی ہیں، میں بھی تھا، تو مجھے بڑا سرور آیا، اور میں بولا یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان میں اپنے کو شریک ہونا چاہیے۔ تو میرا بولا دل، آپ اچھے لوگ ہیں، ان میں اپنے کو شریک ہونا چاہیے۔ تو میرا بولا دل آ گیا ان لوگوں پر، مگر مجھے پتا نہیں تھا یہ ہیں کون لوگ، ابھی تک سمجھ نہیں پڑی تھی یہ کون لوگ ہیں۔ لوگ اچھے ہیں، اتنی سمجھ آتی ہے کہ ان پر جو گویا نور کی برسات ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ کہ میں نے معلومات کی تو پھر پتا چلا کہ یہ دعوت اسلامی ہے۔ پھر یہ کہ میں چلا گیا، مگر دل میں محبت میرے بیٹھ گئی، تو غالباً پھر وہ صحرائے مدینہ ملتان کے اجتماع کی ترکیب بنی۔ یہ ان کا کوئی 20 سال پرانا واقعہ تھا، اور میں شوق میں ملتان آ گیا، اور ایک اور بھی کوئی واقعہ انہوں نے بتایا، اعتکاف کا پتہ چلا کہ یہ لوگ مل کے اعتکاف کرتے ہیں، میں اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ تو بہرحال یہ کہ میں ماحول میں آ گیا، تو اصل جو چوٹ لگی مجھے وہ صبح باہر یعنی کچھ بھی اس کو پتہ نہیں تھا۔ یہ بولتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہے دشت ولادت کا، تو یہ لو اس کو فائدہ کہیں گے یا نقصان کہیں گے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا، بڑی رات ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اور دنیا میں مست، نہ نماز نہ روزہ، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اتنا دنیا میں گھرا ہوا آدمی۔ اب تو خیر وہ ڈاکٹر، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ڈاکٹر ہے، سمجھے، اور بڑی محبت کرتے ہیں اپنے سے، اور ماشاءاللہ ان دنوں کے روزے بھی رکھتے ہیں، ان دنوں کے روزے بھی ماشاءاللہ۔ اشراق چاشت وہ یہیں آ کے پڑھتے ہیں، اشراق چاشت شاید فجر یہاں پڑھتے پھر رک جاتے ہیں، اشراق چاشت پڑھ کے اٹھتے ہیں۔
اور گھر کا ماحول بھی دعوت اسلامی کا تھا. ہاں تو یہ ایسے تو پتر نہیں, وہ تو بات پر بات نکلی, آپ نے وہ کچھ کریدا تو نکلا کہ تم کیسے آئے وغیرہ, ورنہ یہ خود بیچارے بتا بھی نہیں رہے تھے. تو ہم دونوں تھے, مطلب اس وقت ان سے باتیں معلوم ہوئی پوچھنے پر, خود نہیں بتایا, نمبر نہیں بنائے. ماشاء اللہ بڑا متاثر کیا انہوں نے اپنی باتوں سے, الحمدللہ. تو یہ اس طرح کے ایک بار کوئی ایک کیا ایک سے زیادہ بار سے واقعات ہوئے غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے, جلوس دیکھ کر بھی, جلوس میلاد دیکھ کر بھی واقعہ ہوا ہے, اور یہ اپنے صبح بہارا میں بھی غالباً نہیں, یہ چراغاں دیکھ کر, یہ میرا خیال ہے صبح بہارا کے رسالے میں ہیں اس طرح کے واقعات. تو مسلمان ہونے کا واقعہ تو جب میں بینکاک میں تھا, جلوس میلاد پہلا, تو اسی میں ایک وہاں کے باشندے مسلمان ہو گئے تھے. میں تھا ان وقت بینکاک میں تھا. ماشاء اللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر. تو ابھی دنیا کی نہ کوئی بھی آپ کو کیسے بھی ورغلائے کہ جلوس میلاد اور کچھ نہیں, ہو یہ نہیں وہ نہیں, سمجھے, تو آپ کسی کی باتوں میں آنا نہیں. میرا مشورہ سننا نہیں, سنیں گے نا تو ہر ایک کو مطلب یعنی کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اس کو کیا جواب دے, یہ بحث ہو اور مطلب مسئلے کھڑے ہوں. ایسی بات محبت رسول کے خلاف کوئی بھی بات تو سننی نہیں ہے. جلوس میلاد, میلاد شریف مطلب اس کے خلاف سننی نہیں ہے, اس میں شریعت سے کوئی بات ٹکراتی نہیں ہے. ہاں کوئی اگر غلط کرتا ہے, بعض لوگ غلط, اب پتہ چلا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے کہ بعض لوگ اس میں باجے گاجے بھی بجانے شروع کر دیے ہیں. ایسا کچھ کوئی اکا دکا جلوس ہوگا اس میں کیا ہوا کسی نے, یہ سنا ہے میں نے. تو اگر ایسا کرتے تو ظاہر ہے غلط کو تو غلط ہی کہیں گے. شادی میں کون مطلب ہے غلطیاں نہیں کر رہا, غلط رواج رسم گاجے بانے گانے باجے کے بغیر تو شادی کو شادی خالی, یعنی کوئی بھی شادی شاید ہی ہوتی ہو ڈھول بجائے بغیر. تو اب اس کا مطلب تھوڑی شادی غلط ہے, شادی صحیح ہے. تو اگر جلوس میلاد میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے یا عورتیں گھس جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ غلط کر رہی ہیں لوگ جو کر رہے ہیں ایسا. جلوس میلاد اپنی جگہ پر مقدس ہے, اس کو چلنا چاہیے. مسجد میں خرابیاں کرتا ہے اور معاذ اللہ جوتا چور تو ہمارے یہاں مشہور ہے, تو اس کا مطلب مسجد تھوڑی غلط ہو جائے گی. تو انشاءاللہ بڑی رات دھوم دھام سے, اجتماعی میلاد دھوم دھام سے, شرکت کریں گے انشاءاللہ. دھوم دھام سے انشاءاللہ. عشاء کی جماعت 8:30 بجے فیضان مدینہ میں, اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت و نعت شریف سے اجتماعی میلاد کا آغاز ہوگا. پھر انشاءاللہ جلوس میلاد کے مناظر ہوں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد سنت و برا بیان بھی ہوگا. میرے سنت انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے, سوالات جوابات, پھر ماشاءاللہ نعتیں ہوں گی, خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوں گی, اور یوں الحمدللہ کرتے 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 سحری تک ہم پہنچیں گے. اور پھر سحری ہوگی انشاءاللہ. سحری کے بعد پھر وہ خاص نشید جس سہانی گھری چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پھر انشاءاللہ صبح بہران کا خصوصی جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہیں فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی الحمدللہ. فیضان عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کے بعد ہی بڑی پرذوق محفل ہوتی ہے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, سبحان چھایا گیا اجالا صبح شب ولادت, اور اس میں بھی شرکت کیجئے انشاءاللہ, کافی ذوق نصیب ہوگا. پھر اللہ پاک کی رحمت سے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں دن بھر رونق ہوتی ہے, اور بڑی خوبصورت زیارات, بڑی برکتوں والی زیارت کا سلسلہ ہوتا ہے, تبرکات ہوتے ہیں. تو ان کی زیارت کے لیے ماشاءاللہ مختلف علاقوں سے اسلام بھائی آتے ہیں, اور یہ دن بھر سلسلہ یہاں رہتا ہے. اور پھر جیسے کہ اعلان ہوا 1:30 بجے جماعت ہے ظہر کی, 1 دوپہر کو. اس کے بعد انشاءاللہ 3 بجے جیسے کہ ہمارے کراچی منشیات کے نگران نے بیان کیا کہ 3 بجے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ سے تقریباً 3 کے لفظ آس پاس, تقریباً بولنا چاہیے, درست فرمایا آپ نے, گھڑی کے ڈنکے پر 3 بجے کہاں ہوتا آس پاس جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو 5-15 منٹ ادھر ادھر ہو ہی جاتے ہیں. جلوس کی ترکیب ہوگی. پھر انشاءاللہ یہیں عصر کی جماعت ہوگی. عصر کی جماعت کا اعلان ہم تھوڑا کر دیں گے, تھوڑی ہم جماعت 15-20 منٹ آگے کرتے ہیں تاکہ شرکائے جلوس کو, مختلف علاقوں سے جلوس یہاں آ کر ختم ہوتے ہیں الحمدللہ. تو پھر عصر کی جماعت کے بعد بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ سلسلہ یہاں فیضان مدینہ میں جاری ہوتا ہے. مغرب کی اذان پر افطار کرتے ہیں, کوئی تعداد روزہ رکھتی ہے, تو روزہ بھی رکھنا چاہیے الحمدللہ. بڑے 12 دن ربیع الاول کو روزے کا ہمارے یہاں اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو پھر افطار ہوگا اور مغرب کی جماعت ہوگی,
سنت وغیرہ کے مختصر سا بیان ہوتا ہے نیکی کی دعوت کا. اس کے بعد الحمدللہ لنگر میلاد, اس کے بعد عشاء کی جماعت, اور پھر دوبارہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ. تو آپ ضرور دعوت اسلامی کے ان اجتماعات میں اور جلوس میلاد میں شرکت کیجئے. اور یہ کئی جلوس کے بھی مناظر اور اجتماعی میلاد وغیرہ اور بڑے دن کے معاملات تو پھر مدنی چینل کی ٹرانسمیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور یہ سارے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں. تو مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہیں. سوال چلائیے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کے گھر سے جو کھانا بنایا جاتا ہے میت وغیرہ کے لیے, یہ صرف 3 دن, اسی 3 دنوں میں جو بنایا جاتا ہے وہی گناہ ہے, یا اس کے علاوہ 40ویں کا کھانا, 20ویں کا, یا دیگر جو بھی بیچ میں اس طرح کے کوئی ایصال ثواب کے کھانے اس گھر سے بنائے جائیں وہ بھی گناہ پر مبنی ہے؟ اول تو میت کے گھر میں کھانا پکانا یہ کس نے کہہ دیا گناہ ہے؟ اہل میت کیا بھوکے رہیں گے؟ گھر کے لیے اگر کھانا پکایا انہوں نے, کھائیں گے تو صحیح نا. ہاں, جو مہمان جمع ہوتے اور پڑے رہتے اور روٹیاں اور بوٹیاں توڑ رہے ہوتے ان کی ضرور ممانعت ہے. اہل خانہ کے لیے یہ ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ میت جس کے گھر میں ہو وہ چولہا نہیں جلا سکتے. حالانکہ وہ نیم گرم پانی سے تو غسل دینا, وہ جو آداب ہیں غسل کے, تو چولہے کے بغیر گرم کیسے ہوگا؟ یوں مطلب عوام میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر گھر کے افراد کے لیے کھانا پکایا گیا اور یہ کھاتے ہیں تو بالکل ان کو کھانا چاہیے. اگرچہ سنت یہ کہ پڑوسی 1 دن کے لیے سنت ہے کہ پڑوسی اہل میت کو جو گھر کے افراد ہیں ان کو کھانا ان کو دیں, اور بلکہ باصرار ضرورتاً کھلائیں بھی, کہ اس دن رنجیدہ ہوتے ہیں اور مصروف بھی ہوتے ہیں. تو یوں وہ بھی 1 دن کے لیے, تو 2 دن پھر 3 دن میں تو وہ ایک جمع 2 یوں 3 ہوئے نا, تو 2 دن کیا کریں گے؟ ہوا کھائیں گے. اچھا, اب رہا یہ کہ کھانا 3 دن ہو, یعنی میت کے لیے کھانا پکانا, کہ میت کی دعوت جو کی جاتی ہے بعض اوقات تیجے میں, تو وہ 3 دن کے اندر ہو یا 3 دن کے باہر ہو, یہ تو ناجائز ہے. چاہے 10 دن کے بعد ہو چاہے 40 دن کے بعد ہو. ہمارے ہم جہاں پتہ ہے مشہور ہے وہ یہی ہے کہ وہ 3 دن تک بے شک دعوت مشروع نہیں ہے. یہاں مطلب خلاصہ علماء نے یہ کیا ہے کہ چونکہ 3 دن عام طور پہ ہوتا ہے ایسا, اس کے علاوہ نہیں ہوتا, تو یوں 3 دن کو ہائی لائٹ کیا. ورنہ جب بھی کریں گے میت کے نام پر میت کے لیے دعوت تو وہ ناجائز ہی رہے گی. اس کی جائز ہونے کی صورت بہت آسان ہے, میت کے ایصال ثواب کے لیے کریں تو اب وہ جائز ہو جائے گا. بے شک ساتھ میں غوث پاک کی نیاز کی بھی نیت کر لیں, دیگر بزرگوں کی کر لیں, اپنے عزیزوں کو شامل کر لیں, ایصال یہ جائز ہو جائے گا. یہ خیال رکھے گا. میں نے بھی بیچ میں وہ 3 دن کا ہی مطلب میں یہی سمجھتا تھا, تو پھر میں نے 3 دن کا کہا تھا خصوصی مدنی مذاکرے میں, تو وہ مطلب یہ کہ مجھے کسی نے توجہ دلائی, فتاوی کے مطلب بھیجے مجھے کہ اس طرح تو علماء نے تو یہ لکھا ہے. پھر میری بھی آنکھیں کھلی کہ میری غلط فہمی تھی, تو میں نے وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی وہ الحمدللہ یہ ازالہ یا وضاحت جو بھی ہے وہ کر دی تھی. تو اب بھی شاید اسی لیے کسی نے سوال کیا ہو یا اللہ بہتر جانے, تو وہ میں نے چلو وضاحت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لوگ اس طرح بیٹھ کر کھانا کھلانے. اچھا وہ معاف کیجیے گا, ابھی ایصال ثواب کے لیے جو کھانا کیا تو وہ لوگوں کو بلایا, جمع کیا, تو دعوت مانے بلانا, اور عرفاً بھی اس کو دعوت کہتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلانا. تو اگر اس کو دعوت بھی کہہ دیا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دعوت تو نیاز کی بھی ہوتی ہے, ولیمے کی بھی ہوتی ہے, شادی کی بھی ہوتی ہے, اور میت کی بھی دعوت تو کہلاتی ہے نا. اور وہی ناجائز ہے کہ صرف میت کے لیے دعوت کی تو وہ جائز نہیں ہے, ایصال ثواب کے لیے کی تو جائز ہے. نیت سے احکام بدل جاتے ہیں. اگر بری نیت سے کسی نے کوئی کپڑا لٹک رہا ہے, یہ فتح رضویہ میں بڑی پیاری مثال ہے کہ کوئی کپڑا دور لٹک رہا ہے
اور دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی عورت کھڑی ہے. اب وہ عورت سمجھ کر اس کو بری نیت سے دیکھ رہا ہے, یہ گناہ گار ہے. اگر یہ بعد میں پتا چلے یار یہ تو کپڑا ہے اور اس کی ناک کٹ جائے جڑ سے, لیکن یہ گناہ گار تو ہو گیا اپنی اس بری نیت کی وجہ سے کہ عورت سمجھ کر اس کو تاک رہا تھا, گور رہا تھا. صلو علی صلی اللہ الحبیب علیہ محمد. صلی اس پر ایک اللہ سوال یہ بھی آیا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں تو نیاز کے نام پر بھی اب شاید بٹھا کر کھلانے کے بجائے ایسا سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید لوگ ڈسپوزیبل پیکٹ دے دیتے ہوں گے نیاز کے نام پر, یعنی آ گئے جمع ہوئے اور یہ کھانا لے کر لوگ چلے گئے, تو بٹھا کر کھلائیں یا ڈسپوزیبل پیکٹ دے دیں, نیاز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی. ایسال ثواب میں بانٹنے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کوئی. بانٹنا بھی بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں لے جائے گا بچوں کو بھی کھلائے گا. تھال میں بھی لگاتے ہیں تو جلدی جلدی آدھا کھاتے ہیں آدھا گراتے ہیں, اور وہ لمیٹیڈ ہوگا جی ہاں. تو وہ اس کی امید ہے کہ وہ ضائع کم ہی ہو نہ ہی ہو. بلکہ ایک اور سوال یہ آیا ہے مدنی مذاکرے کے لیے کہ کیا باتھ روم میں جانے کی دعا استنجا کے لیے جاتے وقت پڑھنی چاہیے یا ہاتھ دھونے یا وضو وغیرہ کے لیے جانے کے وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے؟ میں اس سوال کو یوں سمجھاؤں کہ اب چونکہ اٹیچ بات ہوتا ہے تو WC اور کوموڈ بھی اسی میں ہوتے ہیں, تو یا تو بندہ جائی واش روم اس کے لیے رہا ہے, ٹوائلٹ کے لیے رہا ہے, یا پھر اندر میں ہاتھ دھونے کے لیے بھی اگر جاتا ہے تو چونکہ اندر میں وہ حصہ موجود ہے تو باتھ روم میں جانے سے پہلے خواہ وہ ہاتھ دھونے کے لیے جائے تب بھی وہ دعا پڑھے, یا دعا صرف اسی وقت پڑھنی ہے کہ جب وہ ٹوائلٹ اس کو یوز کرنا ہے؟ یہ ٹوائلٹ میں جانے کے لیے ٹوائلٹ کی دعا پڑھ لے, اور میں یہ کرتا ہوں کہ باہر نکلتا ہوں اور پھر وضو کی نیت وغیرہ کر کے دعا پڑھتا ہوں. ویسے اگر دونوں دعائیں پہلے پڑھ لیں, کہ باہر نکلنے میں یہ ہوتا ہے بعضوں کا تکلف ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جمع ہوتے ہیں. ٹوائلٹ یوز ہی نہیں کرنا. اب وہ نہیں کرتا وہ تو باہر صحیح بسم اللہ وغیرہ پڑھے گا, جبکہ وہ ٹوائلٹ دروازہ نہیں ہے اس کا. عام طور پہ ہمارا دروازے نہیں ہوتے. اگر ٹوائلٹ کا دروازہ ہے اسی جو واش روم جیسے ایک باتھ روم ہے اس میں بیسن بھی ہے, اب بیسن پہ اس نے ہاتھ دھونے جانا ہے تو کیا ہاتھ دھونے کے لیے بھی یہ وہی دعا پڑے گا جو ٹوائلٹ کے لیے پڑھتا ہے؟ وہ تو بسم اللہ پڑھنی ہاتھ دھونے کے لیے. وہ باہر سے پڑھ لے. اگر وضو کرنا ہے تو اگر وضو نہیں کرنا اور صرف اندر بسم میں اللہ جانے سے پہلے بھی اللہ ہاتھ کا- دھونا ہے اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو نا, باہر لے لے. باہر آنا مگر وہ جو دعا ہے جو ٹوائلٹ کے لیے وہ ہوتی بھی ہے باہر نکل کے. وہ اس وقت پڑھے جب اس کو ٹوائلٹ کی حاجت ہے, ادروائز اس کی اب ہاتھ دھونے کے لیے اس دعا پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. جی جی, اور یعنی کہ ہاتھ دھونے کے لیے ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑے گا. نہیں اچھا اندر جا رہا ہے, اب کیونکہ اس نے ستر تو اس کا بند ہوگا, جی ہاں تو ستر بند ہے یعنی اس کو وہ کام تو نہیں کرنا, جی ہاں. وہ دعا اس کام کے لیے نا. جی ہاں وہی یہ اس سے مراد وہ میں سمجھ رہا ہوں. جی سوال چلائیے. یہ بوئیں جو صحیح ہے, یعنی جو آپ جو ارشاد فرمائے نا وہ ٹھیک ہے. یعنی جب ٹوائلٹ کے لیے جائیں گے استنجا کے لیے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے. اگر صرف اٹیچ بات کے اندر ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں تو ویسے بھی دعا یہاں ضروری نہیں, لیکن ہاتھ ہی دھو رہے ہیں تو پڑھنا ہے کچھ بھی. تو اگر دونوں کا پارٹیشن نہیں ہوا ہوا جیسے عام طور پہ نہیں ہوتا تو باہر ہی سے بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر جائے. ہاں اگر وہ ٹوائلٹ کے لیے جا رہا ہے تو پھر باہر سے ہی دعا پڑھ کے پھر اندر داخل ہوگا. اچھا پارٹیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلو پردہ ٹانگ دیا, پلاسٹک کا کرٹن لگا دیتے ہیں. نہیں یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا باقاعدہ اس انداز سے اس کی پیکنگ ہو جائے کہ جس سے کہ یہ الگ ہے یہ حصہ الگ ہے. میں نے اسی طرح بنائے ہوئے اپنے گھر میں بھی فضانے ہوتی نا بنائے کہ مطلب یہ کہ اب یار وضو خانے پر بیٹھے ہیں, نہ دعا پڑھ سکیں نہ بسم اللہ پڑھ سکیں نہ درود شریف پڑھ سکیں وضو کرتے ہوئے, کہ ساتھ ہی وہ کموڈ یا WC لگا ہوا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے وغیرہ, تو اس کو ہم پیک کر دیتے ہیں. گھر میں پیک کیا ہوا ہے الحمدللہ, وہ بھی کافی سال سے میں نے رہنمائی لے کر شرعی رہنمائی لے کر یہ کیا تھا. تو یہ اس طرح پیک پردے کا منع فرمایا کہ پردہ خالی نہیں, باقاعدہ ایسا ہو کہ یہ الگ لگے, یہ الگ ہے یہ الگ, اس طرح دروازہ وغیرہ ہو اور اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, 11:15 وغن تھا
اللہ اللہ سر میں آج مجھے تھا یہ کہ لیکن آج مدنی مذاکرہ جب ہم آئے تو اس کو بھی تھا نا. اب کیا کرنا ہے؟ تہجد کی چھٹی نا آج؟ نہیں پڑھائیں گے بابا انشاءاللہ. پڑھائیں گے؟ تہجد پڑھائیں گے, وہی ہوگا پڑھاؤ گے تو پھر سلاؤ گے بھی نہیں گے, بغیر سوئے بیچارے کیسے پڑھیں گے یار؟ تھوڑا. ساری رات تو کرنا ہی نہیں ہے. جی جی ایسا کرے 12 بجے اینڈ کریں جی بہتر. تاکہ یہ ان کو ابھی شروع کروائیے تہجد تو فوراً گیپ مل جائے گا. تو کل تو میرا خیال ہے کل کا ابھی تک منظر کسی نے مجھے بھیجا نہیں ہے, جی آپ تیار کر دیا ہم نے. ابھی تیار کر رہے ہیں. نہیں ہو گیا تیار. اچھا تو یہ اسکرین پہ دکھا بھی دیتے جی ہیں انشاءاللہ. ابھی. آئیے پیاری پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, توبہ بھی کر لیتے ہیں اور شب جمعہ ہے, عاشقان رسول اور مبارک گھڑیاں ہیں. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما لیں. سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. وہ اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جب تک مرید نہیں ہیں, امیر علیہ سنت جس طرح فرماتے جائیں آپ اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے سرکار تیرے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے. فرمانے
जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भी भूल गया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर लेकर आया है साया मेरे देखो कैसा नूर छाया है। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना ते फूल अल्लाह ही अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। का क़ियामत मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मीठे की आमद, सच्चे की आमद, मदनी की आमद, आका अत्तार की आमद। या सलामु 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 या सलामु। दादा अय्यमन को जहर अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद को शफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह पापा चाव को सेहत अता फरमा। आमीन। की तहरीक का हर जगह हो भला, मसलक है आला हजरत को आबाद रख। हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हासिदों से बचा इनको आबाद रख। अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। ये पहले मेरी पढ़नमा से आई थी जो दर्स दे रही थी, अब उसमें लिख कर दिया गया था कि वो किस रिसाले से दे रही है। उस रिसाले के भी तशरीह करनी है ना खूब। अरबईन अत्तारिया से वो दर्स दे रही थी, जिल्द किस्त दूसरी से। ऐसे मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि ऐसे काटने की जरूरत नहीं होती, परवाह नहीं। अगर हम वैसे ही बोलते रहते, रिसाले का नाम तो लेते रहते हैं, तो छुपाने की जरूरत क्या थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह प्यारी प्यारी फूल जैसी बच्चियों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह करीम इन सबको बामल आलिमाए दीन, मुफ्तियाए इस्लाम और दावत इस्लामी की मुखलिस, दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बनाए। और इनको, इनके माँ बाप को, इनके ख़ानदान वालों को, दादा दादी नाना नानी सबको बार बार हज नसीब कर, बार बार मिठा मिठा शहद से मिठा मदीना दिखा। आमीन। बिजाई ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के आया किथों, मैं लब के ले आया किथों, सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल। मुख तेरा नूर बने सारी कायनात नूं। रब भी सलाम भेजे एक तेरी जात नूं। शैताए ज़माना तेरे, शैताए ज़माना तेरे हुस्नो जमाल दा। मैं लब के ले
مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا مدینے رڑی والیا ٹھڈے کھان والیاں نوں سینے لاؤن والیا مکے رہن والیا مدینے سنبھالدا میں لب کے لے آیا سونا جتھوں تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نوں شہدائے زمانہ تیرے شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا کمال حسن حضور
گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، کروں خاشعانہ دعا یا الہی، عمل کا جذبہ عطا یا الہی۔ بہر شریعت میں لکھا ہے تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ حدیث پاک بیان کی گئی ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تو پکارنے والا پکارے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے، چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 3244۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہمت کیجئے گا اور تہجد کی ترکیب رہے گی باجماعت، ابھی جیسے آپ نے مناظر بھی دیکھے، اور اس کی عادت بھی ساتھ لیتے جائیے گا، گھر میں بھی ایسا ہی کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اگر علاقے میں شعبہ نیک اعمال کی طرف سے کوئی ترکیب بنتی ہے، شعبہ اصلاح اعمال، تہجد کی کئی مسجدوں میں ہوتی بھی ہے، تو بھرپور طریقے پر اس کو بھی تہجد کے ٹائم میں خوب آباد کرنا ہے مسجد کو انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ ذمہ داران کا کہنا ہے کہ کل آپ نے جو ترغیب دلائی تھی تو جیسے ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوا تو ایک بڑی تعداد نے فوراً آرام کا ذہن بنایا، اور جیسے ہی صدا ہوئی کہ بھائی تہجد کا وقت ہے تو الحمدللہ تو بڑی ویسی تعداد ہفتہ وار اجتماع کی رات ہے نا، تو ہمارے جدول کا بھی حصہ ہے کہ رات رکیں گے انشاءاللہ اور یہیں آرام کریں، اور پھر تہجد کے بعد انشاءاللہ سب اللہ پاک نے چاہا تو خصوصی مدنی مذاکرے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ نگران شورا نے مجھ سے کہا تھا، ہم نے مشاورت کی تھی آپس میں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسا کریں، تو میں نے تعجب کیا، میں نے کہا نہیں ہو رہا، یہ پہلے اس طرح ہوتا رہا ہے، احتکاب میں ہو رہا ہے اپنے یہاں، تو یوں مطلب ہے کہ اس بار کوئی ترکیب نہیں ہو رہی تھی، پہلے بھی پتہ نہیں، اب اس طرح مجھے میرا خیال تھا کہ ہوتی تھی وہ انفرادی ہوتی رہی ہے، ہاں، تو ماشاءاللہ یہ اجتماعی شروع ہوا، اللہ نے چاہا تو اس میں برکت آ جائے۔ احتکاب میں تو باجماعت ہوتی تھی، تہجد کی ترکیب جو مجھے یاد آ رہا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی ہمارے یہاں تہجد با جماعت ہوتی ہے بابا۔ جی جی ہونی چاہیے ہر جگہ، جہاں جہاں عیسائی بھائی جمع ہوتے ہیں رات کے وقت، تو ممکنہ صورت میں تہجد کی ترکیب ہونی۔ ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیارا منظر ہے کہ آدمی کھنچ کے آ جائے کہ چلو یار یہ تو وہ لوگ ہیں کہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو آج بھی اور کل بھی اور بس اب مستقل زندگی بھر انشاءاللہ
तहज्जुद नहीं छोड़नी, आदत बनानी है। भाई थोड़ा उठने में सुस्ती होती है, सर्दी में ज्यादा सुस्ती होती है, तो हदीस पाक में अफदलुल अअमाल यहमजुहा, अफदलुल अअमाल अहमजुहा, अफजल तरीन अमल वो है जिसमें जहमत यानी मेहनत तकलीफ ये ज्यादा हो। तो ज़रा सर्दी में वजू करने में ज्यादा तकलीफ होती है, तो सवाब इंशाअल्लाह करीम ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे वक्त उठेंगे, फिर फजर का वक्त करीब हो तो आसानी हो जाएगी। और इस तरह की बहनों के लिए तो बिल्कुल आसान है, इन मानोकर कि इनको तो फजर भी अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है, और मस्जिद में तो जाना नहीं है इनको। तो ये सुस्ती ना करें, सुबह सादिक से अगर इतनी देर पहले उठ जाएं कि वजू करके कम से कम 2 रकात पढ़ लें, फिर सुबह सादिक शुरू हो जाए तो फजर पढ़ लें, तो इनके लिए फजर अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है, ये मुस्तहब भी अदा हो जाएगा और तहज्जुद की सुन्नत भी मिल जाएगी, मदीना मदीना हो जाएगा। आज जुम्मा है, और तो अभी अगर आप तरगीब दिला दें कि जुम्मे की फजर से पहले दुआ पढ़ने का अगर अभी से कुछ आपकी तरफ से हो जाए तो हो सकता है कि हज़ारों लाखों सुनने वालों को आज याद आ जाए और फजर से पहले, नमाज से पहले ये दुआ पढ़ लें। जी जी, असल वो सोच रहा था मैं कि एक तो ये कि जुमेरात को, जैसे अभी शब जुम्मा, जिस दिन जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात, ये पूरी रात कबूलियत की रात है, और बाकायदा ऐलान होता है, आपको हदीस पाक मिल जाए तो सुनाता हूँ। ये हर जुमेरात तो सुनाई जाती है, हाँ ना, ये हदीस पाक, मगर ये कि मदनी चैनल के नाजरीन हो सकता है ना सुनाई जाती हो। तो फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक हर शब जुम्आ यानी जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात, इब्तिदा से आखिर तक यानी शुरू से लेकर आखिर तक आसमान दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है, और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला मैं उसे दूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला मैं उसे बख्श दूं। तो ये आज की रात जैसे ही है, तो हर जुमेरात और जुमे की बीच की जो रात होती है, तो ये मतलब कबूलियत की रात है, और सारी रात ही कबूलियत की है। और जो शख्स जुम्मे को, ये भी फरमान आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जुम्मे के दिन नमाज फजर से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैह पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग से भी, अगरचे समुंदर के झाग से भी ज्यादा हूं। झाग वो फीन को बोलते हैं, यानी साबुन से जब हाथ धोते हैं तो सफेद वाइट वो जो हो जाता है, वो बहुत फूल कर, वो झाग कहलाता है। समुंदर की झाग से भी ज्यादा हूं, चाहे गुनाहों बख्श दिए जाते हैं। तो ये कि आज ये तहज्जुद पढ़कर फजर की, जब फजर का वक्त दाखिल हो जाए तो उस वक्त ये दुआ भी कोई पढ़ा दे, याद आ जाए तो मदीना मदीना, बल्कि उस वक्त तो हम लोग वहां होते हैं ना, खुसूसी में होते हैं। हाँ, तो वहाँ ये अक्सर पढ़ते हैं, कोई जब भी आपका इस तरह याद का आ जाता हुआ है, है याद तो दिला आप देता है, तो इंशाअल्लाह आज भी याद आ जाएगा, तो या कोई ना कोई याद दिला देगा, अल्लाह करेगा तो। अब ये के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سلیم اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یا سیدی، آپ کا ایک پیغام موصول ہوا. وہ پیغام یہ تھا کہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ میں جو صبح دعائے مدینہ ہوتی ہے، جسے عام طور پر اسمبلی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات پیش کی جاتی ہیں، اور آخر میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا یہ کلام پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اس میں اس شعر کو شامل کر لیں: فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو آج الحمدللہ عز وجل مدارس المدینہ پاکستان میں اسمبلی میں دعائے مدینہ میں یہ شعر پڑھا گیا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اب ہمیشہ یہ شعر ہم اپنی دعائے مدینہ میں سلام کے موقع پر شامل رکھیں گے. سبحان اللہ. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ہے نا، لیکن نبوت کا دروازہ جن سے کھلا، ہے نا، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو نبوت کا دروازہ بھی آپ نے کھولا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، نبوت کا تاج سجائے اور رسالت کا تاج پہنے، تو اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا. تو رسالت کا ان معنوں کا اب دور ختم ہو گیا سرکار کی تشریف آوری کے بعد. یہ شعر کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا، تو میں نے کہا مجھے سمجھ میں آیا. تو الحمدللہ مدارس المدینہ میں
तो ये शुरू हो चुका है। और जामियातुल मदीना में भी तो दुआए मदीना होती है ना, हाँ, तो इसमें पढ़ा जा रहा है। नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने पैगाम दिया कि नहीं दिया। पढ़ा जा रहा है ना, हाँ, तो पैगाम दिया होगा मैंने, हाँ, रिप्लाई नहीं मिली मुझे शायद। और यहाँ से रिप्लाई कारी सलीम साहब रुकन शूरा, इनके पास ये मदारिसुल मदीना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये माशाल्लाह दूसरे ही दिन से इन्होंने शुरू करा के, और जी माशाल्लाह, जी मैंने जामियातुल मदीना भी शुरू हो गया, हो चुका होगा, उसका रिप्लाई मुझ तक पहुंची ना हो, क्योंकि नंबर मेरा न कारी साहब के पास है, न इनके असद मदनी, हाजी असद मदनी साहब जामियातुल मदीना, तो इन्होंने उस वक्त जवाब जारी किया हो, लेकिन मुझ तक पहुंचा ना हो। माशाअल्लाह, जज़ाहुमुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा। तकरीबन 2:30 बजे जो है वो इस्लामी भाइयों को जगाया जाएगा और 3 बजे तहज्जुद की जमात तकरीबन अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह दुआ भी होगी, फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रबीउल अव्वल है, माह दुरूद व सलाम है, और 1200 दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ने की तहरीक हमें मिली है। इसी तरह नफली रोज़ों की भी तहरीक मिली है। तो आइए इसके मुतालिक हम कारकर्दगी देखते हैं। रबीउल अव्वल 1446, 1200 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें 1,62,258, 1,62,258। अब तक दुरूद पाक पढ़े गए टोटल तादाद 27,36,36,803, 27,36,36,803। रबीउल अव्वल 1446 में मिलने वाली नफली रोज़ों की नियतें। कुल रोज़े रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 70,523, 70,523। इस्लामी बहनों की तादाद 38,422, 38,422। टोटल तादाद 1,08,945, 1,08,945। 11 सितंबर 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, वफात के वक्त जब रूह निकलने लगती है तो वो जिस्म के किस हिस्से की तरफ से पहले निकलती है? जवाब, कदमों की तरफ से। सवाल नंबर 2, जिसने ईमान की हालत में किसी ताबई की ज़ियारत की और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, उसे क्या कहते हैं? जवाब, तबई ताबई। सवाल नंबर 3, वो कौन सी 2 चीजें हैं जो मुसलमान के दीन में इतनी ज्यादा तबाही मचाती हैं जितनी 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में नहीं मचाते? जवाब, माल की मोहब्बत और इज्जत की मोहब्बत। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते साजिद अत्तारिया अलीपुर चट्ठा, मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी जामियातुल मदीना सहरा मदीना कराची, बिनते सादिक डेरा गाजी खान, बिनते खलील अत्तारिया साहिवाल, मोहम्मद तौकीर नादिर अली जाफराबाद बलूचिस्तान, मोहम्मद रमजान अत्तारी मदनी मुअल्लिम मदनी कोर्सेज हवेली लखा, मोहम्मद वसीम अत्तारी वाहकेंड रावलपिंडी। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद तौकीर नादिर अली जाफराबाद बलूचिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची से 12 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी को जुलूस मिलाद तकरीबन कितने बजे रवाना होगा? आपने टाइम बताना है। सवाल नंबर 2, मैयत के नाम पर पकाए जाने वाले खाने में क्या नियत करने से वो खाना जायज़ हो जाता है? सवाल नंबर 3, जिनके यहाँ मैयत हो जाए उनके लिए कितने दिन तक खाना भेजना पड़ोसियों के लिए सुन्नत है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या रब्बल मुस्तफ़ा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से मुझे ईसाल सवाब की गई नेकियों का सवाब तेरी बारगाह में पेश नेकियों का को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले या रब्बे करीम। ये सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायर निशान अता फरमा कर
ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین مزید ان کو یہ ثواب پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے، والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین و مرحومین اور نیک اعمال کی عاملات و عاملین، 10، 11، 12 ربیع الاول میں مدنی قافلوں کے مسافرین، جلوس میلاد میں شرکت کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اجتماع میلاد میں شرکت کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم مبارک رات ہے، جمعرات کی رات ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے، اس مبارک مہینے کی کہ طفیل ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہماری آل اولاد اہل کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے دوستوں کی، ہمارے جاننے والوں کی، ہمارے پڑوسیوں کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہر دعوت اسلامی والے، ہر دعوت اسلامی والی کو بے حساب بخش دے، آقا علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ہمیں آئندہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، چراغاں ہو رہا ہے، روشنیاں ہو رہی ہے، اے اللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو بھی جگمگا دے، ہمارے دلوں کی کالک دور ہو جائے، ہمارے دلوں کی گندگی دور ہو جائے، گناہوں میں جو ہمارا دل اٹا ہوا ہے مولا کریم گناہوں سے اس دل کو پاک و صاف کر دے، اس دل میں تقوی کی دولت عطا کر دے، مولا کریم علم کا نور اس دل میں داخل فرما دے، گناہوں سے ہمیں نفرت دے دے، گناہوں سے ہمیں بچا لے، فضولیات سے ہمیں بچا لے، لغویات سے ہمیں بچا لے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر سے ہمیں بچا لے، بدگمانی، بد کلامی سے ہمیں بچا لے، رشتے توڑنے سے ہمیں بچا لے، وعدہ خلافی سے ہمیں بچا لے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجوں سے ہمیں بچا لے، ہر گناہ سے مولا ہماری حفاظت فرما، تجھے تیرے معصوم انبیاء کا واسطہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے، نیکیوں پر استقامت عطا کر دے، مولا کریم ہمارے بیماروں کو بھی شفا دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، تندرستی دے دے، اے اللہ اسپتالوں کے بستروں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں جو بیمار آئی سی یو میں پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، اے اللہ آپریشن کا کہا گیا ہے، طرح طرح کے امراض، اے اللہ طرح طرح کی بیماریاں، وبائیں، کرم فرما دے مولا، کرم فرما دے، مبارک رات ہے اللہ، تو سارے بیماروں کو دے دے شفا، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے، سب کی سب بیماریاں دور کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی دے دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے دے، آزمائشوں میں جو گھرے ہیں انہیں آزمائشوں سے نجات دے دے، مصیبتوں کے بھنور میں جو گھرے ہیں انہیں مصیبتوں سے نجات دے دے، مہنگائی کا خاتمہ کر دے، روزی کی فراوانی کر دے، یا رب کریم الہ العالمین دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، حاضرین میں بھی، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی، دلوں میں تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، آرزویں ہیں، مولا تجھے سب پتہ ہے اللہ، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جتنے سر جھکے ہوئے ہیں، جو تیری بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، کسی کو بھی مولا خالی نہ لوٹانا، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کہیں
کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب سبب یا الہی نہ کرنا بطحا میری چھوٹ جائے، بری عادتیں سب سب یا الہی، بری عادتیں سب کی سب یا آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، 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 حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں، 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 کہہ رہا تھا ہر ستارہ، کہہ رہا تھا ہر ستارہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ
वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम मैं शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार आ रहे हैं सरकार आ रहे हैं ईदों की ईद आई रहमत खुदा की लाई ईदों की ईद आई रहमत खुदा की लाई अच्छा हबीब दावर तशरीफ ला रहे हैं सरकार आ रहे हैं सरकार आ रहे हैं सरकार आ रहे हैं सरकार आ रहे हैं हूरें लगी तराने नातों के गुनगुना मैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम तान गया नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम तान गया लिखा पर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया लिखा पर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया दिल है वो दिल जो तेरी दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया उन्हें जाना
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہو شوخی، جانو دل ہو شوخیرت سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وسیع شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وسیع شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وسیع شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد
میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا گیا، خبر چل دیکھے غیروں کی طرف تیحان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا
کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہو جانو دل ہو شوخیرت سب تم مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹتا جس سمت فوزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لکھا پر جلد کے غیروں کی طرح
نے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹتا جس سمت فوزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لکھا پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہو شوخی جانو دل ہو شوخیرت سب مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹتا جس سمت
تفاصی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا